بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک واقعے کا ذکر عظیم دانشور اشفاق احمد نے اپنے پروگرام زاویہ میں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری ایک دوست سعید اللہ جو نفسیات کے پروفیسر تھے اور لندن پی ایچ ڈی کرنے گئے تھے۔ جب وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے اور وہاں انہیں 3-4 سال ہو گئے تھے تو ان کی بیوی کے ساتھ عجیب و غریب حادثہ گزرا۔ وہ جب تہہ خانے میں نہانے کے لیے جاتی اور پانی گرم کرنے والا الیکٹرک راڈ پانی میں ڈال کر نہانے لگتی تو عین اسی وقت ان کے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھتی اور وہ دوبارہ سے کپڑے پہن کر سیڑھیاں چڑھ کے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر جب ہیلو کہتی تو انہیں کوئی جواب نہیں ملتا، اور ان کے ساتھ یہ واقعہ تقریباً ہر روز پیش آتا۔ اس پر پروفیسر نے وہاں کی پولیس کو اس بات کی اطلاع کر دی اور پولیس نے تفتیش اور تحقیق شروع کی۔ جب ان کے دوست پروفیسر صاحب کی بیوی نہانے کے لیے نیچے گئی اور انہوں نے جو ہی نہانا شروع کیا تو گھنٹی بجی۔ پولیس والوں نے فون اٹھایا لیکن کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ پولیس اس حوالے سے تحقیق جاری رکھنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اب پروفیسر نے اپنے تئیں بھی کچھ تفتیش کی تو ان کو لگا ان کے سامنے جو مکار اور موٹا آدمی جس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی رہتا ہے یقیناً یہی فون کرتا ہوگا، اور وہ تھا بھی کچھ بدتمیز قسم کا۔ چنانچہ پولیس نے بھی اس کے نمبر پر پہرا بٹھا دیا، حالانکہ وہ شخص فون نہیں کرتا تھا۔ پولیس نے ایکسچینج سے بھی پتہ کیا لیکن وہاں سے پروفیسر صاحب کے نمبروں پر کوئی فون کال آنے کی تصدیق نہ ہوئی۔ لندن کا یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ ذرائع ابلاغ کی خبروں کی زینت بن گیا۔ ہر چھوٹے بڑے اخبار، صبح دوپہر کے اخبارات میں اس بات کا ذکر ضرور آتا تھا۔ ایک عرصے تک وہ ملزم گرفتار نہیں ہو سکا اور اس عجیب چور کا پتہ نہیں چل سکا جس نے پروفیسر اور ان کی اہلیہ کا چین چرا لیا تھا۔ چنانچہ سب تھک ہار کے بیٹھ گئے۔ پروفیسر صاحب کی بیوی نے کہا کہ اب اس نے اس ملک میں نہیں رہنا اور انہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے کیونکہ یہاں کے لوگ بدتمیز اور بدمعاش ہیں اور ان کا انداز زیست شریفوں والا نہیں ہے۔ پروفیسر صاحب نے کہا کہ میرا تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، وہ ختم کر لیں تو چلتے ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا دفع کرو، کیا پی ایچ ڈی کے بغیر زندگی بسر نہیں ہوتی؟ جب پروفیسر صاحب پر ان کی بیوی کا دباؤ بہت زیادہ بڑھا تو انہیں پی ایچ ڈی بالکل ورک ہوتی نظر آئی۔ تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے اس سلسلے میں مدد مانگی اور رہنمائی چاہی۔ اسی رات جب وہ اس بارے میں غور کر رہے تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کی دوبارہ پوری تحقیق کرتا ہوں۔ پروفیسر صاحب بتاتے ہیں کہ وہ کسی زمانے میں ریڈیو ٹرانسٹر بنایا کرتے تھے۔ ان ٹرانسٹرز کو کرسٹل سیٹ کہا جاتا تھا جس میں ایک لمبے سے اپریل کو نیچے گملے وغیرہ میں ارتھ دے کر گھمایا جاتا تھا اور کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی اسٹیشن پکڑ ہی جاتا تھا۔ یہ سن 38-39 کی بات ہے۔ انہوں نے اپنے الیکٹرونکس کا علم جتنا بھی تھا اسے بھی استعمال کیا۔ چنانچہ انہوں نے اس فون بجنے کی آواز پر کان رکھے اور جو ہی نیچے ان کی بیوی نہانے کے لیے گئی انہوں نے آواز دے کر کہا بیگم راڈ لگایا؟ جب آواز آئی ہاں تو پروفیسر صاحب نے کہا دیکھو ابھی گھنٹی بجی اور عین اسی وقت گھنٹی بج اٹھی۔ اس پر پروفیسر صاحب نے تحقیق شروع کر دی اور 6 دن کے اندر اندر انہوں نے چور پکڑ لیا جو ساری لندن پولیس نہ پکڑ سکی۔ پروفیسر صاحب نے وہ پکڑ لیا۔ چور یہ تھا کہ جب وہ بجلی کا راڈ آن ہوتا اور پانی ابلنے کے لیے اس میں ڈالا جاتا تو عین اسی وقت ہی گھنٹی بجتی تھی۔ غور کرنے پر پتہ چلا جس بجلی کی تار سے راڈ منسلک تھا اس تار کے قریب سے فون کی تار نیچے زمین سے گزرتی تھی۔ جو ہی وہ بجلی کی تار نجیز ہوتی وہ فون کی تار کو بھی کٹ دیتی اور اسی وجہ سے فون کی تار کرنٹ ہیٹ اپ محسوس کر کے گھنٹی بجانا شروع کر دیتی تھی اور اس میں کوئی آدمی ملوث نہ تھا۔ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ جس کرب کی حالت میں انہوں نے وہ پورا سال گزارا تھا وہ خود جانتے ہیں یا ان کی بیوی جانتی ہے۔ اس طرح کے واقعات حیات انسانی میں گزرتے رہتے ہیں اور اب بھی گزر رہے ہیں، تو اس عذاب سے نکلنے کے لیے روحانی طور پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جا سکتی ہے کیونکہ اس نے شک سے منع فرمایا ہے۔ ہم اللہ سے مدد مانگ کر اس قسم کے کربناک مرض سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کو ایسی مشکل درپیش ہو کہ ہم شک و شبہ یا ظن میں مبتلا ہو جائیں تو پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر اور اپنا آپ سارے کا سارا ڈھیلا چھوڑ کر خود کو اس کے حوالے کر کے
اس کا حل تلاش کریں تو اس کا حل تلاش کرنا ممکن ہو جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔